اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ اور بھتیجیاں، وبنات الاخت بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعۃ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم اور وہ تمہاری پروردہ بچیاں جو تمہاری گود اور تربیت میں ہیں، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن تمہاری ان عورتوں سے جن کے ساتھ تم ہم بستری کر چکے ہو، فإن لم تکونوا دخلتم بہن پس اگر تم نے ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، وحلائل ابنائکم الذین اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں بھی حرام کر دی گئی ہیں، الذین من اصلابکم وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے ہوں، وان تجمعوا بین الاختین اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو نکاح میں، الا ما قد سلف مگر وہ جو پہلے گزر چکا ہے، ان اللہ کان غفورا رحیما اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ ان رشتے جنہاں نکاح کرنا حرام ہے انہوں نے بیان شروع اس تو پچھلی آیت وچ اللہ تعالیٰ ایک حرمت والا قانون بیان کیتا ہے کہ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم جنہاں تساں نے دادا یا والد یا پڑدادا اتے جڑے اصول تساں نے انہاں چوں اگر کوئی بندہ نکاح کر چکا کہیں لڑکی عورت نال تو وہ تساں واسطے حرام ہے، یعنی باپ نہیں منکوہ، دادے نہیں منکوہ، پردادے نہیں منکوہ، ان ساریاں تساں واسطے حرام ہیں۔ آج نہیں اس آیت وچ بھی ترجمے تو تساں حضرات سمجھ آ ہی گیا کہ ان تمام عورتیں بھی اللہ تعالیٰ حرام قرار دے دیتیاں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ نسل انسانیہ باقی رکھنا اور اللہ تعالیٰ یہ ساری کائنات بنائی انسان واسطے، تو جس وقت اس انسان باقی رہنا تو اس نے نسل اور خاندان بھی باقی رکھنا ضروری، کیونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس نے حسب اور نسب نے مسائلن، اولاد نے مسائلن، خاندانہ نے مسائلن، تو اللہ تعالیٰ ان قانون اور قوانین یہ صرف انسانہ عطا کی تن بنی آدم، اور اس نعمت اللہ تعالیٰ قرآن مجید بار بار یاد دوایا کہ میں نے تساں تے احسان ہے، انعام ہے کہ میں تساں واسطے رشتے بنائے، تساں واسطے خاندان بنائے، تساں واسطے برادریاں بنائیاں، تاکہ یہ چونکہ اشرف المخلوقات ہے تو اس نے شرف تاں ہی باقی رہنا کہ اس نے ان تمام چیزاں رعایت رکھے اور اس کا خیال کرے، نہیں تو جتنی بھی کائنات باقی مخلوق ہے سارا اللہ تعالیٰ نر اور مادی پیدا کیتا اور سارے اپنی خواہش پوری کرنے، ساریاں اپنی ضرورتیں پوریاں کرنے، توالد اور تناسل کا جڑا سلسلہ وہ ہر مخلوق کے چلنا پیا، اور وہ کوئی مخلوق بھی اس تو باہر نہیں، لیکن انسان نے توالد اور تناسل اللہ تعالیٰ جانوراں کو نہیں رکھا کہ جڑا جس نال شروع ہو وجے تو جناب جتھوں مرضی جاقت جا گئے نے، یہ آزادی نہیں دیتی گئی، بلکہ اس واسطے نکاح اور اس سے حلت اور حرمت اور ایتھے تو نکاح کر سکنا، ایتھے تو نہ کر سکنا، اور یہ آج کل کئی لوگ اس تو بھی تکلیف اور یہ پابندی کہ عورت ساریاں عورتیں برابر ہیں، تو یہ انہاں بے حیا قوماں نہ وطیرہ اور زمانہ جاہلیت نے
اسلام خوبصورت مذہب اور اللہ تعالیٰ نے دین ہے، تو اللہ تعالیٰ ان رشتے نے حلت اور حرمت واسطے بھی باقاعدہ قانون بنا کے اس امت نے حوالے کیتے ہیں کہ بھائی ہن رشتے تو سوا سے حلالن، ہن رشتے تو سوا سے حرامن، اور بات خالی حلت اور حرمت نہیں بیان کی تھی، اوصاف اور صفات نے بھی ترغیب دیتی کہ رشتے کرن لگیں کہڑیاں کہڑیاں شیاں مزید ویکھو، یعنی انج نہیں کہ تساں نے ہن عورتاں تاں حرام، اس تو علاوہ جتھے مرضی نے ویاہ کر کے نو تو شرن حرمت تو نہ ہو سی انہاں تو علاوہ، لیکن اس وقت اگوں پابندیاں لائیاں نے، اپنا کف تکو، اپنا خاندان تکو، اپنی برادری تکو، اور عورت نہ خاندان تکو، عورت والے مرد نہ خاندان تکن، وت انہاں وچ کہڑیاں کہڑیاں صفات ہونیاں چاہیے، انہاں صفات تکو، عمدہ تو عمدہ اور اعلیٰ تو اعلیٰ طریقہ بھی اسلام ہی اپنی مننے والے عطا کیتا، پوری کائنات شرقاً اور غرباً کہیں کوئی ای نعمت کوئی نہیں کہ انہیں اتنی رہنمائی کیتی ہوئے کہ گھر بڑھانے واسطے بھی اور رشتے توڑنے واسطے بھی اور جناب بیویاں بڑھانے واسطے بھی اتنا تاکیدی اور اتنے صفات والا حکم یہ صرف دین اسلام دیتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سڑے تے لکھ لکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاک دین نال اساں سارا جوڑا۔ دنیا تے ہن بھی بے شمار ہے جو لوگ ہیں جنہاں نہ ماؤ نہ پتہ، نہ بہنوں نہ پتہ، نہ جناب کوئی حلال پتہ، نہ حرام پتہ، اور قوما نیا قوما ان جمعیاں بیان کہ کہیں نے پیو نہیں پتہ نہیں کہ انہوں نے پیو کورن پیرے کورن یہ کہنے اللہ تعالیٰ یہ خوبی بھی اسلام عطا کی تھی، تو یہ ان عورتوں کا بیان ہے جنہاں نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، سب تو پہلے چونکہ سب تو مقدس ترین رشتہ ماں نا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا تو سنیا ماواں تو واسطے حرامن، اور انہوں نے تو سنی شادی نہیں ہو سکنی کہیں نہیں بھی، ساریاں ماواں اللہ تعالیٰ حرام قرار دے دیتے۔ وَبَنَاتُكُمْ، ماں نے اندر ساریاں ماواں داخل ہیں جی، یعنی اپنی سکی ماں بھی، ماؤنی ماں بھی، اسنی ماں بھی، یعنی نانی پڑنانی دادی پڑدادی جتھے اتاں تک لگی ونجو، تو ان سارے امہاتکم میں داخل ہیں کہ ان سارے تو واسطے حرام ہیں۔ اگے رضائی ماں الگ ذکر آنا پیا جس دودھ پہ آیا وہ بھی حرام ہے، تو جڑیاں ماواں یعنی نسبی اور حقیقی ماں اس نہ نکاح حرام ہے۔ جڑے والد نے بیوی وہ بھی ماں ہے، اس نے ذکر اتنے الگ آ گیا کہ جنہاں نہ تو سنے والد نکاح کر کے دین ان تو سوا سے حرام ہیں، وہ ستیلی ماں بن گئی، تو سکی ماں بھی حرام ہے اور ستیلی ماں بھی حرام ہے، اور ماما نے اتنے نانیاں دادیاں پڑدادیاں سارے ماں نے حکم ہے۔ تو حرمت علیکم امہاتکم، ماؤنا نکاح نہیں ہو سکنا جی، یہ حرام ہے۔ وبناتکم، اور تو سنیاں بیٹیاں بھی تو سطح حرام کر دیتیاں گئیاں۔ بیٹی اپنی بیٹی بھی، اور اگو بیٹی نی بیٹی بھی، اگو اس نی بیٹی بھی، نواسی نی اولاد ہے، تو جتنی تھلے فروع ہیں اگو جتنا سسٹم چل سی وہ سارا حرام ہے۔ بیٹیاں جڑیاں انہاں نیاں اولادی بھی ساریاں حرام ہیں، انہاں نا نکاح جائز نہیں، نہ دھیو نہ نواسی نہ اگو کہیں نواسی نی اولاد نہ، ان ساریاں تو واسطے حرام ہیں اور محرمات ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تو سنیاں بہناں بھی تو سطح حرام کر دیتیاں گئیاں۔ ان نسبی رشتے، ماں ہو گئی، بہن ہو گئی، بیٹیاں ہو گئیاں، ہاں جی پھوپھیاں خالہ، ان انسان نے نسبی اور خونی رشتے ان بھی سارے حرام ہیں۔ ترے قسم نے رشتے اللہ تعالیٰ نے حرمت اتنے بیان کی تھی، یہ جی حقیقی اور نسبی رشتے چلنے پین، اگے بات رضائی رشتے، اس تو بعد مساہرتی رشتے، نکاح والے تے سسرالی رشتے، انہاں وچ بھی کچھ رشتے حرام ہیں، تے نتریاں اللہ تعالیٰ اس آیت ذکر کیتا جی۔ بہناں بھی تو سب واسطے حرام ہیں، بہن سکی، بہن پیو والے پلو، الاتی بہن، اخیافی بہن والدہ والے پلو، ترے بہناں اور چوتھی رضائی بہن اگے آنا پیا اس نے ذکر الگ۔ ان چارے قسم دیاں بہناں کہیں نہیں ہو سکنیاں، انہاں ساریاں نہ نکاح حرام ہے۔
भैनों ना कोई रिश्ता भी जड़ा वो हर पल्लो सक्की होवे तमी, अम्मा वाले पल्ले होवे तमी, अब्बे वाले पल्ले हो तमी हराम है। वह अम्मातुकुम और तुसानियां फुफियाँ भी तुसते हराम कर दित्तियां गईयां। इस फुफी विच भी वह तफसील है। अब्बे नी सक्की भैन है तमी हराम है, अब्बे नी अब्बे वाले दादे वाले पल्लो उसनी भैन है तमी हराम है, ते अब्बे नी अगर वो माऊ वाले पल्लो भैन है तो तमी हराम है। कोई भी फुफी या आगे खाला आनी पई, सारा ना ये हुक्म है जी। कुरान हकीकी ने जिक्र किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसनी तफसीलात बयान कीतियां, ये वो मैं अर्ज़ पे करना जी। उम्महातुकुम व अम्मात अखवातुकुम व अम्मातुकुम, फुफियाँ भी तुसते हरामन, व खालातुकुम और तुसनिया खाला भी अम्मा नी हकीकी बहन, अम्मा नी अल्लाती बहन, अखियाफी बहन। अल्लाती उस आखने जी अब्बे वाले पल्लो होवे, अखियाफी माऊ वाले पल्लो, तो इन त्रै खाला जड़ियां इन भी हरामन। चौथी रज़ाई उसने जिक्र अगे ई खालातुकुम व बनातुल अख, और भाई निया बेटियां भी हरामन, यानी भतीजियाँ भतीजी ना भी रिश्ता हराम है। इसे भी वातू है तफसील है। सक्का बिराव है तो उसने धी भी हराम है, अल्लाती बिराव है तो उसने धी भी हराम है, अखियाफी भाई है तो उसने धी भी हराम है। वह बनातुल उख्त, और तुम पर हराम कर दी गई है तुम पर बहन की बेटियाँ, भांजियाँ भी हरामन जी, पढ़ैयाँ। इन्हां विच भी वातू है तफसील है। सक्की बहन है, मतरेई बहन है, अल्लाती अखियाफी सारियाँ थे। इन रिश्ते हो गए जी इसना के नाम है नस्बी रिश्ते, और जिन्हें दादे नी औलाद और उतो एक ख़ानदान है। अगे रज़ाई रिश्ते ने मुतल्लिक़ फरमाने पैन, व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम, और तुसानियां उन मावा भी तुसा वास्ते हरामन जिन्हां तुसां दुध पिवाया, यानी रज़ाई माँ जड़ी उस ना भी निकाह हराम है। रज़ाई मायू ना भी वह हुक्म है जड़ा हकीकी मायू ना हुक्म। रज़ाई माँ हराम है, रज़ाई माऊ नी माँ भी हराम है, उसनी उतर नानी पड़नानी उन भी हरामन। इन दादी पड़दादी अगर इन इदो रज़ाई अन तो इन भी हरामन। जिकुण माऊ ना हुक्म है उन अंगुण रज़ाई ना हुक्म है। औरतां बचपन हुण तो कुछ बात भी शऊर आ गया। अगे जड़ियाँ पुरानियां बुढ़ियां होनी इन हिंज जाक चाक उन्हें दुध पिवा छुड़नी है। जो छोटा बच्चा बच्ची रोनी पई, माँ उसी कदें कम लगी पई, इन चाह के झोली पा देता, बच्चे दुध पी गया। अच्छा वो बेहतियाती की वजह तो बाद रिश्ते और शादियाँ और वो मसला चूँकि पता ही नहीं, तब बहुत सारे लोग जड़े उन इस गुनाह विच भी मुबतला होए रहन कि भाई रज़ाई भैणा भरावां ने आपस रिश्ते जुड़े रहन। तो इस तो इसे एहतियात करनी चाहिए। और अगर दूध कोई पिवाए तो उसा मशहूर करना चाहिए ना, ब फलाने बच्चे हैं बच्ची हैं मैं दूध पिवाया वा, ताकि मुआशरे में तमाम लोग पता लग वजे कि भाई ये फलाना जड़ा ये इसना रज़ाई बेटा या रज़ाई बेटी, चूँकि इसना हलाल हराम ने मसाइल मुतल्लिक़ करना जी मजाक तवे नहीं। तो ये इस तो इसा दूध पिवाना जड़ा मसला इसे ज़्यादा लोग गलतियाँ करें। हुण भी कई जगह ते गलत रिश्ते होए हुए हैं और लोग उन्होंने बाद जड़ा तो उसा पता लगना तो बहुत मसाइल बनने। और मसला ये है कि अगर निकाह भी हो गया और निकाह तो बाद पता लगा कि इन दो रज़ाई बहन बिरावन और वो गवाही देने वाले दो मर्दन दीनदार और आदिल, तो उन्होंने गवाही मोतबर हो सी और इस निकाह ख़त्म की तवे से। अगर एक मर्द है या कोई औरत आवे नहीं निकाह तो बात और वो आखनी इस जोड़े हैं तो मैं दूध पिवाया वा और उन नहीं मने ने उन्होंने जी असा तो को नहीं पता तो ना अज तक असा कहीं दसा, तो वह शरन इस औरत ने गवाही कबूल न की थी वैसी, क्योंकि मुमकिन है कहीं को रुपये पैसे गिन के या कहीं ज़िद्दा नाल उनजे घर पछना चाहनी पई होवे और आखनी पई होवे। तो अगर गवाह नहीं तो शरन तो इंज नहीं, लेकिन अगर वो औरत दीनदार है जड़ी आखनी पई ना भाई मैं ना दूध पिवाया, वो अगर दीनदार औरत है और उससे ये उम्मीद नहीं कि झूठ उभरनी पई, तो शरन तो गवाही मोतबर नहीं, लेकिन अखलाकन और दयानतन इस मियाँ बीवियाँ अलग होना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने में ये वाक़या पेश आया और इन औरत आन के गवाही दी
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے فرمایا بھائی گواہی تو پوری نہیں، لیکن جس وقت یہ گل کر دیتی گئی تو وقت ہوں انہاں اکٹھا رہنا مناسب نہیں، انہاں الگ ہو وینا چاہیے کہ اگر واقعہ تن اس دودھ پوایا ہوئے تو بھیڑ برار نہ تو نکاح ہونا ہی نہیں، تو یہ مسئلہ بھی ہوئے، یعنی نکاح تو بعد اگر دو مرد گواہی دیون یا دو عورتیں اور ایک مرد گواہی دیون کہ واقعی اس تو دودھ پوایا ہوئے اسڑے علم چی گل تو وقت تک نکاح ختم ہوئے سی اور انہاں الگ کر دیتے ہوئے سی، لیکن ایک ہوئے تو وقت نہیں، اور نکاح تو پہلے اگر کوئی ایک عورت بھی آخ دے تو وقت نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے نا، کیونکہ ہن تا جس سڑے کنٹرول چے اور سڑے وسے چے تو اس تو ساں بچنا چاہیے نا۔ اور یہ رضائی جڑا نا اتھے اللہ تعالیٰ فرمانے پر امہاتکم اللاتی ارضانکم اخواتکم من الرضاعت، دو ہی رشتے اتھے بیان ہوئے، والدہ اور رضائی بہن، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب، جتنے نسبی رشتے حرامن اتنے انہیں رضائی رشتے بھی حرامن، یعنی خالی ان ماں اور بہنا نہیں بلکہ جڑیاں پیچھے رشتے بیان ہوئے نا جی وبناتکم وخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، ان سارے رشتے رضائی بھی حرام ہیں، رضائی خالاں، رضائی پھپھی، رضائی جناب بہنیں، رضائی بتریے، رضائی بھڑیے، ان بھی انیاں حرام ہیں جکن سکیاں بہناں بتریاں بھڑیاں اور جناب پھپھیاں ماسیاں حرام ہیں، انہیں اگر کہیں نہ رشتے دودھ نہ تو وہ بھی انہیں حرام ہے۔ لیکن حرمت رضاعت دودھ دے واسطے یہ ضروری کہ اس دودھ پیونے نے زمانے وچ عورت دودھ پیوایا ہوئے، اور وہ مدت 2 سال، یعنی 2 سال نی عمر نے اندر اگر کہیں عورت دودھ پیوایا تو حرمت رضاعت ثابت ہو سی، چاہے اس ایک گھٹ بھی پیوا دیتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک گھٹ بھی حرمت رضاعت ثابت کرے نا، امام شافی وغیرہ کوئی 5 ان چسکیاں مقرر کریں کہ 3-5 دفعہ 10 دفعہ پیوے تو حرمت ثابت ہونی، لیکن احناف نے نزدیک اور امام احمد ابن حنبل ان فرمانے ہکا واری بھی اگر اس چسکی لا کے دی ایک گھٹ بھی ماؤ نہ بھر کے داس کہیں عورت نہ تو وہ اس واسطے حرام ہو گئی۔ بات کئی لوگوں نے ذہن چل اکٹھا دودھ پیوے تو حرام ہونے، اکٹھے نہیں ہونے، ایک ہی آج پیتا بچے اور دوسرے بچے 20 سال تو بعد اسی عورت نے دودھ پیتا، چاہے وہ عورت کہیں نہیں ماں دو چو اوے یا نہیں، یا کوئی پرائی عورت ہے یا 3 عورت ہے، اس نہ کوئی بحث نہیں، ایک عورت نے جیڑا بچہ بھی دودھ پی گئی سی وہ آپس ان رضائی بہن بھائی ہیں، اور یہ انہوں نے ماں ہے چاہے اکٹھا پیون چاہے بعد پیون، صرف یہ ہوئے کہ جس رضائی دودھ پیتا اس عورت نے جتنی اولاد ہے وہ اس دودھ پیونے والے نے بہنا براون، اگر اسی دودھ پیونے والے نے دوسرا برا اتنے شادی کرنا چاہنا اس نیا بہنا نال، یعنی اس نہ تو وہ رضائی بھائی ہے تو اس نیا انہوں کو رضائی بہنا، لیکن اس نہ سکا برا اگو انہوں نے کہیں بہنوں نہ شادی کرنا چاہنا تو کر سکنا، کیونکہ جس دودھ پیتا صرف یہ حرمت اس واسطے ثابت ہونی، باقیاں واسطے حرمت نہیں ہونی۔ ان کوئی صورتیں اور بھی آن رضائی برا ہے اس نے سکی ماؤ نہ یہ بندہ رشتہ کر سکنا، اور انہیں رضائی بہن ہے اور دوئی پہلے اس نے سکی ماں ہے تو اس سکی ماؤ نہ یعنی رضائی بہنوں نے سکی ماں ہے اس نہ یہ بچہ نکاح کر سکنا، کچھ مستثنا صورتیں لیکن فقہ نے مسائل لمبے چوڑے۔ تو دودھ پیونے نے زمانے وچ 2 سال تو پہلے جڑا بچہ دودھ پی گئی سی کئی عورت نہ وہ اس نہ رضائی بیٹھا، اور یہ حرمت رضاعت یہ صرف عورت نے دودھ تو ثابت ہونی۔ کئی بندے آنے مسئلہ پوچھنے اور ٹھیک ہے پوچھنا چاہیے نا کہ بھائی بچپن تو جی ماؤ نہ دودھ ہی کون ہے تو ہکی بکری نہ دودھ دوئیں بچے پینے رہن تو ان بھی بھرا بن ویسن، ان بھرا نہیں بننے نہ ان کوئی میں تو نہیں نا، ان انسان نے بچے تو یہ ہکی بکری نہ دودھ پی کے دے۔ ہاں اگر عورت نہ دودھ بھی آوے اور بکری نہ دودھ بھی آوے اور اساں مڑا کے پیوایا وے نا تو بات اگر عورت نہ دودھ زیادہ تو یہ اس عورت نہ بچہ بن سی اور رضائی ماں وہ اس نے بن سی، اور اگر عورت نہ تھوڑا دودھ دے چھٹاکی اور بکری نہ 2 چھٹاکی تو
تمی اس عورت نے حرمت رضا ثابت نہ ہو سی کہ بھائی اتنے ہوں غالب دودھ چونکہ بکری نہ اچھا بعض دفعہ مردہ نہ دودھ بھی لے آنا یہ بیماری نال یا کئی وجہ تو بھی تو ای بے شخص 2-2 کلو کہیں پہ پیوائے ای ماں نہیں بڑھنا ای نہ ڈجے صرف حرمت رضا جیڑی وہ عورت نے دودھ نہ ثابت ہونی تو اس ای ضروری وقت عورت واسطے کوئی شادی شدہ ہونا یا جناب اس نے اگر اس نے ہنجی بھی بچے آ گیا اس نے دودھ پستان ویچ اور بچے پی گیا تو وہ عورت اس نے رضائی ماں بنوے سی اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی سکی ماں نہ دودھ پیتا انہیں اور رضائی ماں نہ بھی دودھ پیتا حضرت حلیمہ سعدیہ آپ نے رضائی ماں ون تو رضائی رشتے بھی سارے آپ نے موجود ہیں انہیں اور حضرت صویبہ جڑی ابو لہب اپنی لونڈی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بھی دودھ پیتا تو وہ بھی آپ نے رضائی ماں آئی حضرت حمزہ حضور نے سکے چاچے بھی امن اور رضائی بھائی بھی امن حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سلمہ ایک صحابی ہے جڑے ام سلمہ نے خاوند ہے بعد ام سلمہ حضور نے گھر آ گئی یہ ابو سلمہ بھی حضور نے رضائی بھائی ہیں تو یہ حرمت رضاعت جی اخواتکم من الرضاعت اور اگے جی امہات و نسائکم سسرالی رشتے فرمایا تو سنی عورتیں یا بیویاں یعنی سس نہ بھی نکاح حرام ہے سس چاہے متعلقہ ہو گئی بیوہ ہو گئی اس نڈے اپنی بیویاں طلاق دے دیتی تمی کوئی صورت ایک باری نکاح ہو گیا تو بس وہ سس جیڑی وہ ہمیشہ واسطے ماں بن گئی اس نہ نکاح کرنا کہیں بڑے بھی جائز نہیں وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن ربائب ربیبہ پروردہ بچیاں جڑیاں تسانی گو دے چن اور ان بچیاں تسانیاں ان عورتوں وچوں جن عورتوں نال تساں ہم بستری کر کے دی تو اس نے وہ جڑی بچی وہ بھی تساں واسطے ہمیشہ واسطے حرام ہو گئے ایک آدمی کہیں عورت نال شادی کی تھی اور اس عورت نے پہلی شادی چو بچی یا بچہ جو بھی ہوئے بچی مثلاً تو ای عورت ہون جڑے والد نے نکاح اس نڈے نے نکاح وچ آ گئی اور نکاح تو بعد ہم بستری اور خلوت صحیح بھی ہو گئی تو ہن او لڑکی ہمیشہ واسطے اس نڈے واسطے حرام ہو گئی کیونکہ ای اس لڑکی دی جڑی ماں ہے وہ اس نے منکوع اور موتوع بن گئی لیکن صرف نکاح نہ حرام نہ ہوتے جڑا پیو والا مسئلہ گزرا نا دادے والا اسے صرف نکاح نہ آئی ماں حرام ہوئے نہیں اولاد واسطے لیکن اتھے ای اولاد نڈے واسطے اس وقت حرام ہو سی جس وقت میاں بیوی آپس مل ویسا صرف نکاح نہ حرام نہیں ہونی تو اگر کہیں آدمی شادی کیتی اور اس عورت نے پہلے بھی اولاد ہوئے تو اس نے ای ان بچی جڑی اس نے بیوی نے ربیبہ بن کے آئی ای بھی اس بندے واسطے حرام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویاں چو حضرت ام سلمہ اپنے نکے نکے بچے نال آندے ہیں یعنی انہوں نے بچے چھوٹے اور ایک تو بالکل ابو سلمہ نے غالباً وفات تو بعد پیدا ہوا حضرت زینب پیدا ہوئیاں اور انہوں نے پیدائش تو بعد ہی حضور نے کہا نہ پیغام بھیجے تو ان بچی پیدا ہوئی تو عدت پوری ہوئی تو ان بچیاں اور ان بچے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی پرورش کی تھی اور بڑے پیار محبت نہ کی تھی تو ان جڑیاں عورتیں پچھو بچے گھن کے آون ان بچے بھی انہوں نے خاوند واسطے حرام ہونے اور انہوں واسطے قابل احترام ہونے وحلائلکم ابناءکم الذین کے نام ہے فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن صرف نکاح ہویا رخصتی نہیں ہوئی طلاق ہو گئی تو فلا جناح علیکم ہن کل اگر اس نے بچی نہ نکاح کرنا چاہنا تو کر سکنا وحلائل ابناءکم الذین من اصلابکم اور تساں نے سلبی بیٹے جڑے تساں نے پتر ہیں انہاں نے بیویاں بھی تساں تے حرام کر دیتیاں گیاں یہ سلبی بیٹا اس تو آکھیا نے کہ عرباں وچ بہت رواج ہونا ہے منہ بولے بیٹے بس توں آج تو بعد میں نے پترے نہیں جائیتے تو اس انج آکھنے نال کوئی کہیں نہ پتر نہیں بڑھنا تو اس نے اگر اے جا کہیں بندے پتر بنایا ہوا پتر بھی نہیں بڑھنا تے بہن برا بھی نہیں بڑھنا ہاں پتر تو اسی گھٹ بنانے تے بہناں لوگاں بڑیاں بنائیاں ہوئی ہونیاں او جی میں نہیں منجی تے بیٹھی میں اسی منجی تے بیٹھا بھائی توں کہیں واسطے بیٹھا کہیں نہیں منجی تے تو یا منجی تے بنے نہ منجی کوئی ماں بنوے نہیں بھائی جس تے دوئیں بہ رہن تو وہ تو انہوں نے یہ انجے گلاں بڑیاں ہوئی ہیں منجی تے بیٹھے ہوئے ہیں جی اسی وقت عیدی حال جھاڑے انہوں واسطے کوئی بھاجی بھی موئنسن روپئی عید بھی موئنسن سکے بہنا براہم آنگوں نہیں ہے جی
تو وہ غیر محرم ہے، اس نہ بونا ہی جائز نہیں، ملنا ہی جائز نہیں، لگنی ہی کچھ نہیں، وہ خالی جڑا نا منجی نہ جوڑ دیتا، تو یہ غلط ہے۔ انہیں ہوں کئی بیٹھا بنا کے دا بھائی میرا پتر ہے، تو یہ پتر بناونا بھی جائز، وہ اپنے پیو نہ پتر ہے۔ اس تو جنہیں دوستانی اولاد نہیں نہ ہونی، ان کو جاگتی گھیڑنے واسطے پہلے مشورہ کیتا کرن کہ بھائی کیڑا جاکت گھنا۔ بعض دفعہ ہنجے جاکت گھنا سن کدائیوں، کچھ بھی نہیں لگنا، عورت نہ بھی تسا نہ بھی، اور وہ جڑے بچہ وڈا ہوئے سی تو وہ اس عورت واسطے نامحرم ہے۔ جس بچہ بنا کے پاڑا اور پتر بنا کے وڈا کیتا، وہ ماں نہ اساں تک سکنی نہ وہ ماں تک سکنا، وہ لگنا جے کچھ نہیں۔ تب اپنے قریبی رشتہ دار گھڑنے چاہیے، کم از کم عورت نہ رشتہ دار گھڑنا چاہیے۔ اگر کہیں عورت نہیں اولاد نہیں تو وہ اپنا بطریہ گھنے، اپنا بڑھیا گھنے، تاکہ وہ اس نہ تو کم از کم محرم تو ہوئے۔ وہ محرم ہی نہیں تو جناب وہ اساں پتر بنائی وطن، یا وات عورت نہ محرم ہے۔ اگلی گل بھی عجیب سنو، ایک بچہ عورت نہ تو محرم ہے، وہ وڈا ہو گیا، ببرو ہو گیا، اس کی شادی ہو گئی، ہوں یہ نڈا خوش ہے بھائی ای میرا پتر ہے تو ای میری نوح ہے، اس نہ نوح کو پردہ اس نہ کوئی لگنا ہی نہیں، تو وہ نوح اس واسطے نہ محرم ہے، وہ دھنگی اس نوح بنائی ہوئے، وہ نوح تک کوئی نہیں۔ تو ان ساریاں چیزیں جڑیاں انہاں اس وقت سوچ سمجھنا چاہیے، بعد جن مسائل بندہ ساری زندگی گناہ وچ پیا رہنا چاہیے۔ اور اس نے آسان اور بہترین حل یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کوئی آنے بھی صحیح تو وہ جڑی عورت ہے وہ کوشش کرے اساں دودھ پوا دے، اور اس دودھ پوانے نہ کم از کم وہ اس نے بھی رضائی پتر بنوے سی، اس نے گھر والے نے بھی رضائی پتر بنوے سی، تو وہ ساری زندگی اکٹھے رہ بھی سکنے، تو انہوں نے بیٹیاں نوحاں شوہاں بھی وہ سارا سسٹم بھی ٹھیک ہو سکنا۔ وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، سلبی بیٹے انہوں نے بیویاں جڑیاں ان حرام جی بیٹے نے بیوی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بھیناں اکٹھیاں نکاح وچ رکھنیاں بھی حرام ہیں۔ سکیاں دو بھیناں بھی نکاح وچ نہیں آ سکنیاں، اور کوئی ایجا محرم رشتہ دو اکٹھے نہیں آ سکنے جنہیں جو ہکیاں نہ بناؤ تو ہکیاں کڑی بناؤ تو انہوں نے آپس نکاح نہ ہو سکے، تو ان دو رشتے بھی گھرے وچ جمع نہیں ہو سکنے، یعنی دو بھیناں بھی جمع نہیں ہو سکنیاں، تے ماسی تے بڑائی بھی جمع نہیں ہو سکنی، پھپھی تے بھتری بھی جمع نہیں ہو سکنی، اور انہیں اور سکی بہن رضائی بہن جتنیاں بھی ہوں ان، لیکن یہ حرمت عارضی ہمیشہ واسطے نہیں، باقی حرمتیں ہمیشہ والیاں ہیں۔ یہ نکاح نہیں وجہ تو حرمت ہے نا، نکاح آوے تو حرمت باقی، نکاح ختم ہو گیا تو حرمت ختم ہو گئی۔ اگر ایک بہن مر گئی تو دوئی بہنوں نہ کر سکنا، ایک بہنوں اگر طلاق دے دیتی تو دوئی نہ کر سکنا، بھتریو نال آیا تو ہن پھپھی نہ کرنا چاہنا، یا پہلے پھپھی آئی ہن بھتری آننا چاہنا، پھپھی مر گئی یا طلاق دے چھوڑی تو وت جائز ہے۔ یعنی یہ عارضی حرمت ہے کہ دو رشتے اکٹھے انہاں سوکھنا نہ بناؤ۔ الا ما قد سلف، اس تو پہلے تسی جو کچھ کر چکے ہو اللہ تعالیٰ وہ تساں معاف کر دیتا، آئندہ جی غلطی نہ کرے، اور معاف اس تو کر دیتا کہ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔